کل میری 40ویں سالگرہ تھی۔ کرکٹ کے اس کھلاڑی کی طرح جس نے امپائر سے ساز باز کر کے کسی نہ کسی طرح 40 رنز بنا لیے ہوں اور اب اپنی سبز ٹوپی سر سے اٹھا اٹھا کر خلق خدا سے داد وصول کر رہا ہو، میں نے بھی بڑے فخر سے اپنے احباب کو خط، ٹیلی فون اور اشارے کنائے سے اپنے اس عظیم کارنامے کی خبر پہنچا دی، اور پھر دن بھر اس داد کو وصول کرتا رہا جو ٹیلی فون کی تاروں، کمرے کے دروازوں، خط کی لکیروں، استہزائیہ قہقہوں اور نصیحت آمیز جملوں کے ذریعے مجھ پر نازل ہوتی رہی۔ میری 40ویں سالگرہ کی روح فرسا خبر نے میرے احباب کو گویا جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا، اور انہوں نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں، اچھا تو تم بھی متحرک تھے، تمہارے انداز سے تو معلوم نہ ہوتا تھا۔ حضرت شین جو کم از کم 3 بار اپنے ہاتھوں آپ ہی خودکشی کی کوشش کر چکے ہیں اور پھر بھی شاخ نازک پر بنے ہوئے آشیانے کو ناپائیدار ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اس خبر کو سنتے ہی آنکھ بگولا ہو گئے اور ایک آندھی کی طرح چنگھاڑتے ہوئے میرے کمرے میں آ دھمکے، کہنے لگے، یعنی شرم نہیں آتی تمہیں؟ آخر اس میں فخر کی بات ہی کیا ہے؟ سمجھاؤ نا، 40 سال یعنی 480 مہینے، 14,500 دن، 3,45,000 گھنٹے، 2,07,00,000 منٹ، اتنا عرصہ زندہ رہنے کے بعد کیا ابھی تمہیں مزید زندہ رہنے کی حسرت ہے؟ اور میں کہ اپنی 40ویں سالگرہ پر ابھی خود کو بالکل تازہ اور زندہ محسوس کر رہا تھا، یکایک مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ تقدیر نے دھکا دے کر مجھے شنگریلا سے باہر نکال دیا ہے، جیسے میرا جسم مٹھی بھر ہڈیوں میں بدل گیا ہے اور اس پر وقت کی لاتعداد جھریاں نمودار ہو گئی ہیں۔ لیکن یہ کیفیت زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکی۔ حضرت شین رخصت ہوئے ہی تھے کہ میرے عزیز ترین دوست اور بزرگ جناب سعاد نے مجھے ٹیلی فون پر مبارکباد دی، کہا، عزیز من، 40ویں سالگرہ مبارک ہو، اب گویا تم نے ذہنی پختگی کے دور میں اپنا پہلا قدم رکھا۔ میں نے ریسیور رکھ دیا اور سوچنے لگا کہ 4 کتابیں، 2 بچے، 1 مکان اور لاتعداد دوست پیدا کرنے کے بعد بھی اگر میں اب تک محض ذہنی لاپختگی کے دور میں تھا تو آنے والے ذہنی پختگی کے ایام میں کیا ہوگا؟ اس کا تصور کرتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں نے تو ابھی زندگی میں پوری طرح قدم ہی نہیں رکھا، بقول حضرت سعاد، اس لیے شین کی بات تو بالکل غلط ہوئی نا۔ یکایک جیسے میں تقدیر کو دھکا دے کر شنگریلا میں دوبارہ داخل ہو گیا، جھریاں مٹ گئیں، ہڈیاں گوشت کی تہوں کو گھونگھٹ بنا کر چھپ گئیں اور زندگی میرے ہر بنے منہ سے پسینہ بن کر چھلکنے لگی۔ میں نے سوچا یہ بھی اچھا ہوا کہ اس ٹیلی فون کال سے پہلے ہی حضرت شین رخصت ہو چکے تھے، ورنہ آج میرے ہاتھوں میں اتنی سکت ضرور پیدا ہو گئی تھی کہ میں ان کے نازک آشیانے کو ناپائیدار ثابت کر سکتا تھا۔ کل میری 40ویں سالگرہ تھی، اور اگرچہ ابھی میرے اور اس سالگرہ کے درمیان محض ایک کالی کلوٹی رات حائل ہوئی ہے، تاہم مجھے ابھی سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے تو آنے واحد میں ایک بہت بڑی اور گہری خندق کو عبور کر لیا ہے۔ چنانچہ سالگرہ کے دن کی ساری باتیں اب محض ایک خواب پریشاں کی باتیں نظر آ رہی ہیں۔ لیکن کل یہ بات کب تھی؟ کل دوستوں کے طعنوں، نصیحتوں اور پھلجھڑیوں کے باوصف مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے میں اپنی عمر کے ایک بہت بڑے دور سے منقطع ہو گیا ہوں، اور عمر کے دوسرے بڑے دور میں ابھی میں نے قدم ہی نہیں رکھا، اور میری حالت اس شخص کی سی ہے جو 2 سرحدوں کے درمیان کسی نو مینس لینڈ میں لحظہ بھر کے لیے رک گیا ہو۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ کل مجھے خود پر منزل سے بیگانہ کسی بے پتوار کشتی کا گمان نہیں ہوا تھا، بلکہ یہی قوی احساس رہا کہ میں زندگی کے ایک دور سے نکل آیا ہوں، لیکن اس کے ساتھ میری ذات کی ڈور ابھی تک بند ہی ہے، اور میں دوسرے دور میں ابھی داخل تو نہیں ہوا، لیکن کنارے ساحل کی طرف آنے والے جہاز کی طرح میری ذات کا لنگر پہلے ہی سے اس کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ 40ویں سالگرہ کا دن ایک پل کی مانند تھا، پل جو ماضی اور مستقبل کے درمیان ہوا میں معلق کھڑا تھا، لیکن جس کا ایک پاؤں ایک ملک اور دوسرا دوسرے ملک کی سرزمین میں پوری طرح پیوست تھا۔ میں دن بھر اس لرزتے اور ڈولتے ہوئے پل پر یکا و تنہا کھڑا رہا اور احباب کی ان آوازوں کو سنتا رہا
جو دریا کے دونوں کناروں سے پے در پے آ رہی تھیں۔ جن احباب کی محفل کو میں نے خیر بات کہا تھا وہ مجھ پر تانوں اور کوسنوں کی بوچھار کر رہے تھے۔ جن احباب کی محفل میں مجھے داخل ہونا تھا وہ مجھے نئی سرزمین کے ہزار خوبصورت پہلو دکھانے میں ہماتن مصروف تھے، اور میں خود آوازوں کی اس برکھا سے بے نیاز ڈولتے اور لرزتے ہوئے پل پر لحظہ بھر کے لیے گویا رک گیا تھا۔ اس وقت مجھے اوائل عمر کا وہ واقعہ بار بار یاد آیا جب میں چند روز کے لیے اپنے آبائی گاؤں میں دماغ کو سکون دینے کے لیے گیا تھا۔ درختوں کی ہریالی میں ڈوبے ہوئے اس گاؤں سے مس ہو کر ایک الہڑ سی تیز رفتار ندی بہتی تھی، اور دیہاتیوں نے اس ندی کو پار کرنے کے لیے اس پر ایک مریل سی شیشم کی لکڑی رکھ دی تھی۔ یہ گویا کسی دیہاتی انجینئر کا بہت بڑا کارنامہ تھا، اور اس گاؤں کو دوسرے دیہات سے ملانے کا واحد ذریعہ تھا۔ اس سے تردامنی کا عمل تو رک نہ سکا، کیونکہ اس پل صراط کے عین درمیان پہنچ کر لحظہ بھر کے لیے سر چکراتا تھا، پاؤں ڈولتے تھے، اور دوسرے ہی لمحے ندی پار کرنے والا ندی کی گہرائی، پانی کی رفتار اور سمت کا جائزہ لینے اور زندگی کو موت کے چنگل سے بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا نظر آتا تھا۔ تاہم کم از کم 10% لوگ ایسے ضرور تھے جو پل پر سے بخیر و خوبی گزر جاتے تھے، اور یہ بات پل کی کامیابی کا ایک بہت بڑا ثبوت تھی۔ چونکہ میں گاؤں میں اجنبی اور ناوارد تھا اور دوسرے دیہات سے مجھے کوئی سروکار نہ تھا، اس لیے پل کو عبور کرنے کا مسئلہ مجھے درپیش نہ تھا۔ تاہم میں اکثر اس پل کے درمیان تک پہنچ کر اس پر بیٹھ جاتا اور اپنی ٹانگیں لٹکا دیتا، پھر میں پانی پر نظریں جما دیتا۔ ایک لحظہ کے لیے مجھے پانی چلتا ہوا نظر آتا، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے محسوس ہوتا کہ پانی تو بالکل ساکت ہے، البتہ لکڑی کا پل اور اس پل پر بیٹھا ہوا یہ ناچیز برق رفتاری سے پیچھے کی طرف اڑا چلا جا رہا ہے۔ پھر میں اچانک پانی سے اپنی نظریں جدا کر کے ندی پر جھکے ہوئے کسی درخت کی شاخوں میں انہیں الجھا دیتا، اور یکایک پل کو جیسے بریک سی لگ جاتی، پل رک جاتا اور ندی پہلے کی طرح بہنے لگتی۔ لکڑی کے پل کا یہ عجیب و غریب تجربہ میرے ذہن کے کسی گوشے میں ضرور دبکا پڑا ہوگا، کیونکہ کل جب میں نے 40ویں سال میں قدم رکھا تو مجھے محسوس ہوا گویا میں ایک بار پھر اس لکڑی کے پل پر آ کر بیٹھ گیا ہوں، اور اگرچہ وقت کی ندی پہلی سی تیز رفتاری کے ساتھ رواں ہے، تاہم میں نے نظر کے ذرا سے پھیر کی مدد سے اسے روک لیا ہے، اور اس سے منقطع ہو کر 40ویں برس کے اڑن کھٹولے میں بیٹھا اڑا چلا جا رہا ہوں۔ میں شام تک اس لکڑی کے پل پر بیٹھا رہا، پل جو میرے ماضی اور مستقبل کے درمیان حال کا ایک لرزتا، کانپتا، ڈولتا ہوا لمحہ تھا۔ شام کے قریب میں اس پل پر سے اٹھا، لڑکھڑایا، سنبھلا، اور تماشائیوں کے قہقہوں، ہمت افزا جملوں اور شاباش شاباش کے نعروں میں پل کے اس لمحے کو روند کر آگے بڑھ گیا۔ یکایک پل غائب ہو گیا، ندی پھیل کر ایک بحر ذخار کی صورت اختیار کر گئی، اور اس کے دوسرے کنارے سے آنے والی آوازیں کنویں کی تہہ سے ابھرنے والی آوازوں میں تبدیل ہو گئیں۔ پھر یہ آوازیں بھی تھم گئیں۔ احباب نے ایک کرب انگیز خاموشی میں چائے اور اس کے لوازم پر ہاتھ صاف کیا۔ حزب توفیق چند بکھری ہوئی سرگوشیوں میں مجھ سے ہمدردی کا اظہار کیا، اور دروازے سے نکل کر باہر کی لامحدود تاریکی میں گم ہوتے چلے گئے۔ اور پھر سالگرہ کا دن ختم ہو گیا، اور رات ہی رات میں اس پر صدیوں کی برف جم گئی۔ آج صورتحال یکسر مختلف ہے۔ آج میں نے ایک نئی مملکت خداداد میں اپنا پہلا قدم رکھا ہے، اور قدم رکھتے ہی مجھے محسوس ہوا ہے کہ اس سرزمین کے بارے میں میرے ہمجولیوں کے خیالات کس قدر ناپختہ اور غلط تھے۔ جناب سعد متوجہ ہوں، شاید ہم نے زندگی کے اس دور کو بچپن کی آنکھ سے دیکھا تھا، اور اس لیے ہمیں اس کی ہر شے فرسودہ، بوڑھی اور کائی زدہ نظر آئی تھی، لیکن اب کہ میں نے ذرا قریب سے اس پر ایک نگاہ ڈالی ہے تو اس کی جھریوں، سلوٹوں میں مجھے عرفان و انکشاف کے کئی پہلو ابھرے ہوئے نظر آئے ہیں، اور مجھے محسوس ہوا ہے گویا زندگی کی ہر شے پہلی بار اتھاہ تاریکیوں سے طلوع ہو رہی ہے۔ آخر صحرا بھی تو دور سے ایک خوفناک، خشک اور بے رنگ و بو سی چیز نظر آتا ہے، لیکن آپ اس میں داخل ہوں تو کچھ عرصے بعد اس کے ہزار نکیلے پہلو آپ کے دامن کو قدم قدم پر اپنی طرف کھینچنے لگیں گے۔ پھر صحرا کی لامحدود وسعت نظر کی کشادگی کی ضمانت بھی تو ہے۔ یہاں کوئی سرسبز پہاڑی، کوئی دھلا دھلایا درخت، کوئی نرم و نازک چہرہ آپ کی نظر کو روکنے کے لیے نمودار نہیں ہوتا۔ یہاں سے وہ سفر شروع ہوتا ہے
जिसमें आपके हमराह, आपके हमजाद के अलावा और कोई नहीं। जो अहबाब हमराही का वादा करते हैं वो आपको सहरा में सब्ज बाग दिखाते हैं। आप उनके दिलों में झांक कर देखिए, ये खुद भी अकेले हैं।